بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح امت، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ پر بھروسہ، تمام مشکلات کا حل۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو خود کو اللہ کی سپرد کر دے۔ مسلمان وہ ہے جو وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور میں کیسے جانوں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابتدا سے ہی رسول بھیجے ہیں تاکہ ہمیں یاد دلائے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اور یہی سب سے اہم پیغام تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، اور شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی نصیحت کی۔ اگر ہم تاریخ میں آگے بڑھے تو دیکھیں گے کہ اللہ کی تمام رسولوں کا پیغام ایک ہی تھا: اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو عبادت کی لائق ہے۔ وہی ہے جس نے پوری کائنات بنائی، وہی ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور جب میں مروں گا، جب آپ مریں گے، جب پوری کائنات فنا ہو جائیں گے، تو ہم سب اسی اللہ کی طرف لوٹیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ اگر آپ اللہ کی تمام رسولوں کا پیغام دیکھیں تو ایک جیسا ہے، صرف اپنی خالق کی عبادت کرو۔ رسولوں کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں تھا، سب نے ایک ہی پیغام دیا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کی عبادت کرو۔ اور وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے نام اور صفات ایسی ہیں جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اگر کوئی شخص بہت معاف کرنے والا ہو تو بھی وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، مگر ہم انسانوں کی معافی کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، اور دنیا میں کچھ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور وہی سب پر قدرت رکھتا ہے۔ زندگی ایک آزمائش ہے، کبھی دن اچھا ہوتا ہے، کبھی برا، کبھی حالات آپ کے حق میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کے خلاف، لیکن اگر آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو اچھے دن پر بھی الحمدللہ اور برے دن پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، اچھے دن میں بھی 5، برے دن میں بھی 5۔ سبحان اللہ، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے خوبصورت گھر میں آنے کا موقع دیا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر سنیں، اس کی عبادت کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ کیا آپ کو اس بات کی کوئی ضمانت ہے کہ آج کی رات آپ کے لیے خوشی کی رات ہوگی؟ کیا کوئی ضمانت ہے کہ آپ آج رات تک زندہ رہیں گے؟ نہیں، بلکہ آج رات سے بھی پہلے کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، ہمیں اچھی موت نصیب کرے اور ہمارے گناہ معاف کرے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو ایک ہی پیغام کے ساتھ بھیجا: اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی سکھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند، ستاروں کے پرستش کو رد کرتے ہوئے کہا: میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ یہ سجدے کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جب انسان زمین پر ہے
تب وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ عبادت کا صحیح طریقہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ کیا ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، عبادت وہی قابل قبول ہوگی جو اللہ نے رسولوں کے ذریعے سکھائی ہے۔ بعض لوگ خود سے کچھ طریقے گڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اس سے خوش ہوگا۔ نہیں، اگر وہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تو وہ غلط ہے، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ اسی لیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے اور عبادات اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ فرائض کو فرض ہی رکھے، اپنی طرف سے اضافہ نہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کچھ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ محنت کریں گے اور اللہ ہمیں پھر عطا کرے گا۔ اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، اگر ہم کسی اور کے دروازے پر دستک دیں تو وہ خود کسی کا محتاج ہوگا، لیکن اگر ہم صرف اللہ کے در پر دستک دیں تو وہ ضرور عطا کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کریں، اے اللہ مجھے حلال رزق دے تاکہ میں حرام کی طرف نہ جاؤں، اور مجھے ایسا بنا کہ میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اسی طرح مساجد اور علماء کی قدر کریں، آپ کی بستی میں جو علماء مشائخ اور ائمہ ہیں اس کی عزت کریں، ان سے سیکھیں، ان کے ساتھ تعلق بنائیں۔ جس قوم نے اپنے علماء کی قدر نہیں کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی، چاہے وہ کتنی ہی دولت مند ہو۔ اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے اور ہمیں اپنا قریب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔